السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ایسے ہی مسلمانوں پر فرض ہے جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، جس طریقے سے روزے رکھنا فرض ہے رمضان کے، جس طریقے سے گناہوں سے بچنا فرض ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ یہ مالداروں پر فرض ہے۔ مالدار صاحب نصاب کو کہتے ہیں، جس کا شریعت نے جس کی شریعت میں ایک مقدار مقرر کی گئی ہے۔ اگر یہ جو ہے شریعت کی طرف سے ہے، اگر یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو ہر انسان امیر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا، نیچے والے شخص جو ہے ہر اونچے شخص کو دیکھ کر اپنے آپ کو غریب سمجھتا، اور اگر یہ لوگوں پر ہوتا تو شاید کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرتا۔ لیکن شریعت نے اس کی جو چیز مقرر کی ہے وہ 4 چیزوں پر ہے، یعنی سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت۔ ان 4 چیز جس کی شریعت میں ایک مقدار مقرر کی گئی ہے، اگر یہ جو ہے شریعت کی طرف سے ہے، اگر یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو ہر انسان امیر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا، نیچے والے شخص جو ہے ہر اونچے شخص کو دیکھ کر اپنے آپ کو غریب سمجھتا، اور اگر یہ لوگوں پر ہوتا تو شاید کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرتا۔ لیکن شریعت نے اس کی جو چیز مقرر کی ہے وہ 4 چیزوں پر ہے، یعنی سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونے کا مالک ہونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا پیسہ ہونا، یا اتنا مال تجارت ہونا، یا ان 4 چیزوں کو ملا کر کے جو رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی بنتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے۔ اور زکوٰۃ فرض، اب اس کا حساب کیسے لگائیں گے؟ ہم اپنے ایریے کے اندر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر روپیہ، پیسہ، سونا اور مال تجارت، ان 4 چیزوں کو ملا کر کے اگر رقم 52.5 تولہ چاندی 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ دور میں دیکھی جائے تو تقریباً 35 سے 40,000 یا 42,000، ایگزیکٹ رقم نہیں کیونکہ یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے، گھٹتی بھی رہتی ہے، لہٰذا جو موجودہ رقم چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اب 7.5 تولہ سونا کی جو ہے وہ مقدار پوری کرے گا۔ اور اگر صرف سونا نہیں بلکہ چاندی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، تو اب ان 4 چیزوں کو ملا کر کے اگر رقم 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی بنتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے اندر 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ میں صرف 2500 روپے، صرف 2,500 روپے یہ زکوٰۃ ہے۔ اب آپ اس کا حساب کیسے لگائیں گے؟ مثلا کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کی پیسہ، چاندی، سونا ملا کر کے اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے بنتا ہے تو اب اس 1 لاکھ روپے میں سے زکوٰۃ مثلا کیسے نکالی جائے گی، کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیسے حساب لگایا جائے گا؟ تو اب جو ہے پوری رقم اکٹھی کر لیں، سونے کو ملا لیں، چاندی کو ملا لیں، پیسے کو ملا لیں، مال تجارت ہے یعنی جس سے بزنس کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کے اندر ایڈ کر لیں، اور ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد اگر یہ جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ بنتا ہے، اب اس 1 لاکھ کے اندر سے جو قرضہ ہے مثلا وہ ادا کر دیں 10-20 ہزار، اور بجلی کے بل اگر اس مہینے کے اندر دینے ہیں یا کہیں پیسہ دینا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں سے نکال کر کے جو رقم بچتی ہے اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا 1 لاکھ میں سے اس کے اوپر 50,000 روپے کا قرضہ ہے، اس کو دینے ہیں، تو اس کو نکال کر کے اب 50,000 روپے بچتے ہیں، تو اب اس 50,000 روپے پر ہم اس کو 2.5% جو ہے اس میں سے نکالیں گے تو یہ جو ہے تقریباً 1,250 روپے بنے گا، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنا یہ ہر کسی پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ 4 چیزوں میں سے نکالی جاتی ہے، سونا، چاندی اور پیسہ اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کی پرسنل یوز کی چیزیں ہیں، اگر پرسنل استعمال کے لیے اس کا پلاٹ بھی کہیں پڑا ہے یا تمام چیزیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف ان چیزوں پر ہے جو چیز یعنی سیونگ ہوتی ہے، سیونگ ہوا کرتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، نہ کہ کمائی پر، نہ کہ سیلری پر۔ جو آتی ہے سیلری اس کے اندر سے خرچ بھی ہوتا رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے،
بلکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو سیونگ بچتی ہے، جو اس کے پاس سیونگ ہو، جو اس کے پاس مال موجود ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے، جب اس پر پورا 1 سال گزر جائے گا پھر اس مال کی جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا، اور یہ 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ اس کو جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔